بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے باب کو یاد کرنے جا رہے ہیں جو درد، عظمت اور قربانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ذکر ہے اس شخصیت کا جسے رسول خدا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم، شجاعت اور تقوی کا نمونہ قرار دیا۔ وہ شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی، وہ شخصیت ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ رمضان کا مہینہ عبادت، مغفرت اور قربت الہی کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری امت مسلمہ کو غم میں ڈبو دیا۔ یہ واقعہ ہے امام علی علیہ السلام کی شہادت کا۔ حضرت علی علیہ السلام صرف ایک خلیفہ یا صحابی نہیں تھے، بلکہ اسلام کے ابتدائی ستونوں میں سے ایک تھے۔ آپ علیہ السلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف چچا زاد بھائی بلکہ آپ کے داماد بھی تھے۔ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے بچپن سے ہی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت حاصل کی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام علم اور حکمت کے عظیم خزانے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو حضرت علی علیہ السلام ہر مشکل میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب ہجرت کا وقت آیا اور کفار نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس وقت بستر پر سونے کا خطرناک کام حضرت علی علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ یہ واقعہ آپ کی بہادری اور ایمان کی عظیم مثال ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کئی جنگیں ایسی ہیں جنہیں حضرت علی مولا مشکل کشا نے بے مثال شجاعت دکھائی، مثلاً جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور خیبر۔ خیبر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن جھنڈا حضرت علی علیہ السلام کو دیا گیا اور خیبر فتح ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام سن 656 عیسوی میں خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں امت کو کئی سیاسی چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ انصاف، سادگی اور تقوی کو ترجیح دی۔ آپ کی عدالت کا اصول تھا کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام عبادت میں بھی بے مثال تھے۔ راتوں کو طویل قیام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کے حضور گریا کرتے۔ ان کی زندگی سادگی کی مثال تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے اور اکثر رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچاتے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ اب چلتے ہیں ان کے شہادت کے پس منظر کی جانب۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوا جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رمضان کی وہ رات، یہ رات رمضان کی 19ویں رات تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے اور یہ مسجد تھی گریٹ ماسک آف کوفہ۔ جب حضرت علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حملہ کیا۔ تلوار ان کے سر پہ جا لگی۔ تاریخی جملہ، اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کے لبوں سے ایک عظیم اور تاریخی جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
یہ جملہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے نزدیک شہادت کامیابی تھی۔ حملے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو گھر لے جایا گیا۔ ان کے بیٹے حضرت حسن ابن علی اور ان کے بیٹے حضرت حسین ابن علی ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت علی نے انہیں صبر اور تقوی کی نصیحت کی۔ حضرت علی نے انہیں فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، یتیموں کا خیال رکھو، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ وصیت آج بھی مسلمانوں کے لیے عظیم پیغام ہے۔ 2 دن بعد زخموں کی شدت کی وجہ سے حضرت علی کا انتقال ہو گیا۔ یہ تاریخ تھی 21 رمضان 661 ء۔ یہ دن اسلامی تاریخ کے سب سے غمگین دنوں میں ایک ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے: انصاف، بہادری، عبادت، انسانیت کی خدمت۔ آج کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اگر ہم حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ انصاف، سچائی اور تقوی کو اختیار کرنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی اور شہادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ قربانی مانگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، اے دلوں کے حال جاننے والے، آج ہم تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، ہم تیرے در پر آئے ہیں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر۔ یا رب محمد، یا رب مولا علی، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری نافرمانیوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ہمیں اس عظیم ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اے اللہ، جیسے مولا علی علیہ السلام نے ساری زندگی انصاف، تقوی اور عبادت میں گزاری، ویسا ہی کردار ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما، نفرتوں اور اختلافات کو ختم فرما۔ یا رب، ہمیں سچ بولنے والا، انصاف کرنے والا اور مظلوم کا ساتھ دینے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، انہیں قرآن کا عاشق بنا، نمازوں کا پابند بنا اور انہیں دین اسلام کا خادم بنا۔ یا الہی، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ یا رب، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے۔ یا اللہ، جب ہماری آنکھیں بند ہو تو کلمہ نصیب ہو، جب قبر میں جائیں تو روشنی نصیب ہو، جب قیامت کا دن آئے تو آسان حساب نصیب ہو، اور جب پل صراط آئے تو تیرا کرم نصیب ہو۔ یا رب محمد، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ کھڑا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور الہی، آخری دعا میں ہماری دعاؤں کو رد نہ کرنا اور ہمیں مایوس نہ لٹانا، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل پکی شیخ پورہ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔